اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی آپ بھی اپنے طلباء سے کہیں کہ ان سارے فرقوں کو تبلیغ کریں۔ جی ہمارے طلباء وہ کچھ کر رہے ہیں کہ جو یقین کریں تنخواہ دے کے بھی نہیں کروایا جا سکتا۔ جس طرح سوشل میڈیا پہ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب نے پیسے دے کے بندے رکھوائے میں، آپ کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ اگر آپ اس وشفل تھنکنگ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کی عقل کا اللہ علاج کرے۔ ٹھیک ہے چند لوگوں کو انہوں نے پیسہ دیا لیکن لاکھوں لوگوں کے خرچے عمران خان صاحب اپنے گھر سے نہیں چلا رہے۔ وہ جینولی بلیو کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو ملینز آف ٹین ایجرز ملے ہوئے ہیں جو ان کے حق میں ٹرینڈ چلاتے ہیں بغیر پیسے لیے۔ اس طرح ہمارے بھی لاکھوں میں اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے کے بغیر یہ کلپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کسی کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ اس نے کلپ بنانے ہیں۔ یہ جتنے لوگ کلپ بنا رہے ہیں خود بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا وہی کلپ ہوتا ہے جو ہم اپنے آفیشیل پیج سے لانچ کرتے ہیں۔ باقی ہاں ایک چیز ہے کہ ہم نے تھوڑی جرت کی ہے بلکہ حوصلہ کیا ہے کہ اجازت دی ہے کہ ہماری ویڈیو کوئی بھی کانٹ چھانٹ کے بغیر اپلوڈ کر سکتا ہے۔ ہم کوئی کاپی رائٹ نہیں بھیجیں گے۔ یہ چند ایک لوگوں کو جو کاپی رائٹس گئے ہیں نا ہماری طرف سے نہیں گئے۔ بعض اوقات آپ پیچھے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ ایسی لگاتے ہیں اس کے اوپر کاپی رائٹ آ جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے عمر سیریز کے کلپ اپلوڈ کیے ہیں ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے، انہیں کاپی رائٹ ہے، وہ ہم نے نہیں بھیجا۔ عمر سیریز یوٹیوب پہ وہ اپلوڈ نہیں کرنے دیتے ایم بی سی والے۔ تو جو ہم نے اردو ڈبنگ کے ساتھ کی ہوئی ہے اس کے پیچھے ویژولز تو عربی والے چل رہے ہیں نا، وہ سٹرائک وہ بھیجتے ہیں، ہم نہیں بھیجتے۔ اس دفعہ کیبل ٹی وی کے اوپر پچھلے رمضان میں بھی پوری عمر سیریز چلی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ ہمارا ٹیگ ahlsunnatpaq.com نظر آتا ہے۔ ہم نے باقاعدہ آن پیمنٹ انڈیا میں چند بھائیوں نے یہ کام کروایا تھا تو ہم نے ان سے خریدی تھی، اپنی ویب سائٹ پہ فری رکھی ہے، کیبل ٹی وی پہ چل رہی ہے۔ کہاں جو ہے وہ جناب عجیب فضول قسم کے آپ کو جھوٹے تاریخی ڈرامے دکھاتے تھے رمضان کے اندر، اب وہ عمر سیریز یوسف علیہ السلام والی فلم اور باقی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ چلیں اس سے لرننگ تو ہو رہی ہے ایٹ لیسٹ ان لوگوں کی جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ داڑھیوں والے جو ہے وہ بیٹھ کے تو ان کو میں ترغیب دلا رہا ہوں کہ وہ یہ کام کریں، بہرحال فائدہ تو ہوا ہے، تو لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس طرح ہمارے بھی یہ اسٹوڈنٹس، یہ جتنے کلپس آپ کو ٹک ٹاک پہ نظر آ رہے ہیں، یار وہ ٹک ٹاک کے اوپر 1 ملین سے زیادہ سبسکرائبرز یا فالوورز کہہ لیں کوئی بھی لفظ جس بندے کے ہیں نا، وہ بندہ یار ایک فیکٹری میں دہاڑی کے اوپر ملازم ہے۔ انگریزی تو دور کی بات، اس کی اردو بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے اپنے شوق سے بنایا۔ وہ مجھے بھی بہت بعد میں پتا چلا، جب اس کے 1 ملین ہونے والے تھے تو مجھے پتا چلا یہ بندہ ہے۔ اس کے پاس اتنا کرایہ نہیں تھا کہ مجھے آگے مل سکے، پھر میں نے اسے کرایہ دے کے بلوایا ادھر، اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اللہ کے لیے مجاہد لگے ہوئے۔ آپ جو تنخواہیں دے کے بندے رکھتے ہیں نا، ہمارے بندے تو فریلی وہ کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ نہ سمجھیے گا، سوشل میڈیا پہ آپ کسی بھی اسلامک ٹاپک کے اوپر جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں، ہماری ایک ویڈیو نہیں سینکڑوں ویڈیو کھل جاتی ہے، اس لیے کہ ہم نے مختلف چینلز کو اجازت دی ہوئی ہے۔ ہزاروں میں چینلز ہیں جنہوں نے ہماری ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں، ہزاروں میں۔ #، انجینئر محمد علی مرزا لکھیں نا آپ جا کے گوگل میں، آپ کو پتا چل جائے گا کتنے چینلز ہیں اور کتنی ویڈیوز ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے اون پہ کر رہے ہیں۔ ہم نے اجازت اس لیے دی ہے کہ ہم دین کا کام چاہتے ہیں، اور دوسرے اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ وہ پیسہ کماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ ویڈیو بنائیں گے، میں آپ کو بتاؤں پاکستان لیول کے علماء ہیں جن کی ویورشپ ہے، مفتی ہیں، وہ باقاعدہ سٹامپ پیپر پہ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ 40% ہمارا 60% تمہارا، تب ویڈیو اپلوڈ کرنے دیں گے، ورنہ سٹرائک پھینک کے چینل ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں۔ اب میں نام نہیں لیتا، بالکل پرسنل ہو جائے گا۔ ہم یہ نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب کے اتنے کلپ کہاں سے آ گئے، اتنے مارکیٹ میں کیسے کلپ پھینکتے رہتے ہیں؟ بھائی آپ بھی اجازت دیں اور بات بھی کوئی کریں کہ لوگ سنیں۔ یہ نہیں ہے گئے اور لوگ کہتے ہیں بند کمرے میں بیٹھا، اور تسی بند کمرے کے تسی منارے پاکستان کھلو کے نا لکھاں دا مجمع او دے سامنے ریکارڈنگ کرا کے یوٹیوب تے چڑھاؤ، میں تک نہ تو کون ویکھدا ہے؟ کوئی مواد بھی ہوگا تو دیکھیں گے نا۔ اچھا یہ جتنے بند کمرے کی بات کر رہے ہیں خود اکیلے بیٹھ کے میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں۔ بند کمرے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو لوگ نہیں سنتے، زیادہ سے زیادہ میمز کے لیے سنتے ہیں،
اور وہ ہم نے خدمت کر دی ہے. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے آپ کے علماء کی جو بیان کردہ کرامات ہیں. اچھا, اور اس میں کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے. اگر آپ کے بابوں نے اس طرح کی کہانیاں لکھی اور آپ کے علماء نے بیان کی تو اس پہ پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر آپ کے عالم دین یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک پیر نے ایک مریدنی کو گود میں کیچ کیا ہے, ہاں جی, بخارے سے چل کر مینارے پہ پہنچ کے, تو یہ تو آپ خود اپنے بزرگوں کی بے عزتی کروا رہے ہیں. ہم اس کی انجینئرنگ نہ کریں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. اس پہ آپ کہیں گے کہ جی جو ہے وہ بزرگوں کی توہین ہو رہی ہے. توہین تو آپ نے خود کروائی یا ان بزرگوں نے خود کی جنہوں نے یہ حرکتیں کی, یا اپنے بارے میں جھوٹی کہانیاں بنا کے لکھوائیں. تو یہ میمز جتنی بن رہی ہیں, ان میمز میں جتنے واقعات ہیں, یار اتنے اتنے پڑھے لکھے علماء. اگلے دن وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی وہ ویڈیو, اب تو خیر کافی ماشاءاللہ ان میں چینج آیا, لیکن وہ پرانے کچھ جوانی کے زمانے کی ان کی ویڈیو ہے. وہی واقعہ جی, شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت آ گئی, وہ مرغی کا گوشت کھا رہے تھے اور وہ بچہ جو ہے وہ روکھی سوکھی کھا رہا تھا, تو اس کا دل پسیج گیا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے ہڈیاں جمع کر کے کم باذن اللہ کہا اور وہ مرغا دوبارہ سے زندہ کر لیا, اور اس کو انہوں نے جواب دیا کہ جب تیرا بیٹا اس مرتبے پہ پہنچے گا تو وہ بھی مرغی کھا لے. ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے, کیا صحابہ کرام اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے تھے کہ جب کبھی وہ کھانا کھاتے تھے تو ہاتھ رکھتے تھے تو وہ دوبارہ سے مرغے بن جاتے تھے؟ اور وہ روکھی سوکھی اس لیے کھاتے رہے کہ وہ مرغے زندہ نہیں کر سکتے تھے. تیسری بات, یہ کون سا قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک آپ مرغی کو کھانے کے بعد ہڈیوں سے دوبارہ زندہ نہ کر سکیں تو مرغی کھانا حرام ہے؟ بخاری مسلم میں لکھا ہے نبی الاسلام نے مرغ کا گوشت کھایا. جب آپ رسول اللہ کے نام پر عزتیں اویل کر کے دین کی یہ حالت بگاڑیں گے تو ہم آپ کا مذاق نہ بنائیں, پھر ہم آپ سے ڈیمانڈ نہ کریں کہ لیاؤ نا, تسی تو کہندے دنیا جھاڑ ٹائم غوث کتب ابدال نے, لیاؤ غوث کتھے جے ککڑ زندہ کرے جی, مردہ زندہ کر لیتے. چھوڑ دو سرکار, سٹامپ پیپر پہ آپ کے بزرگ سے لکھوائیں گے کہ ہمارا قتل معاف ہے, انہیں شہادت کے درجے پہ پہنچائیں گے, وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتا دیں, کہانی ختم. تخت بلقیس آ گیا سی, ٹھیک ہے سرکار, وائٹ ہاؤس لے آؤ, مارگلا ہلز پہ لا کے رکھ دو, ہاں مان لیں گے. اے کوڑا تے میدان, ٹرو بھی نہ کر کے بھی نہ دکھاؤ, پھر کہنے ہو منو, تو پھر آپ بھی مانو کہ میرے اسٹوڈنٹ کہیں گے کہ جی علی بھائی نے جو ہے نا وہ مدرسہ دیوبند ایک دن کے لیے غائب کر دیا تھا, جس طرح ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے اسٹیچو آف لبرٹی غائب کیا. دوسرے دن انجینئر صاحب نے منظور الاسلام بریلی کا مدرسہ ایک دن کے لیے غائب کر دیا. تو لوگ مجھ سے یہ بریلوی دیوبندی کہیں گے نا کہ دکھاؤ ویڈیو کدھر ہے, ہمارے سامنے کرو, کہیں گے نا. پھر ہم کہیں جی آپ بزرگوں کو نہیں مانتے, آپ کرامات نہیں مانتے, آپ بھی تو یہی کہیں گے نا. تو ہمارا یہ کہنا کوئی توہین ہے کہ کر کے دکھاؤ, مان لیں گے. کرو بھی نہ اور منوانے کی کوشش کرو, پھر تو ہم کہیں گے یار یہ زیادتی تو نہ کرو. تو ہمارا مقدمہ بھی سمجھیں. میں جتنی باتیں کر رہا ہوتا ہوں ریبٹل میں کرتا ہوں, اور یہ لوگ ان باتوں کے اوپر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہم توہین کر رہا ہے. توہین نہیں ہوتی ہے, آپ نے جو بکواسیات ارشاد فرمائی ہوتی ہے نا, بونگیاں شریف, ان کے جواب میں بات کر رہا ہوتا ہوں. تو ریبٹل میں جب بات کی جاتی ہے اس کو اس کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے جس نے کام ڈالا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اگر یزید کو رضی اللہ عنہ نہ کہتا, قسطنطینیہ کی بشارت نہ فٹ کرتا, تو میں نے کبھی 2011 کو وہ جواب دینا تھا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ 10 دسمبر 2011 کو, مسئلہ 61 نہیں. آپ جوتیاں مارے ہمارے سروں کے اوپر, ہمیں جواب بھی نہ دینے دیں. اگر الیاس قادری صاحب یہ نعرہ نہ لگواتے بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ, تو ہم نے کبھی جواب دینا تھا کہ آپ عمار ابن یاسر کو تو یہ نہ کہیں کہ بے گناہ بے خطا, جس کو رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسے باغی جماعت قتل کرے گی, صحیح بخاری 2812 اور 447, یہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی, باغی جماعت, جس کو نبی الاسلام خود کہہ رہے ہوں کہ یہ بے گناہ شہید کر دیا جائے گا باغیوں کے ہاتھوں, جنت کی طرف بلاتے ہوئے, اسے تو آپ بے گناہ بے خطا نہ کہیں. اور جو مارنے والے ہیں مروانے والے ہیں ان کے ناموں کے آپ نعرے لگائیں تو ہم جواب نہیں دیں گے. میری ایک ویڈیو جناب اٹھائی ہوئی, وہ انجینئر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ امام کعبہ سے بھی قرات کی غلطیاں ہوتی ہیں, اور یہ دیکھو اس سے بھی قرات کی غلطی ہوئی ہے.
وہ میری جو چند ایک غلطیاں نکال کے انہوں نے، ظاہر ہے پڑھنے میں ہو جاتی ہیں، کس سے نہیں ہوتی ہیں، یہ چھوڑ دیں. ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے ہوئے بھول گئے تھے. بعد میں صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اسکپ کر دیا. آپ فرمایا تم نے مجھے لقمہ قرآن نماز کے دوران دینا تھا، میں اور آپ تو شاہی کوئی نہیں ہے. انسانی تقاضے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، خصوصاً درس دیتے ہوئے تو آپ کی زیادہ توجہ اس کی تفہیم اور تفسیر کی طرف ہوتی ہے. تو اس کی جواب میں بات کی تھی کہ میں بھی قرآن کی ایک سورت کی قرات کرتا ہوں آپ کی مرضی کی، اور آپ کے جتنے علماء ہیں جو بڑے بڑے مفتی اعظم ہیں یہ بھی قرات کریں. ہم کسی غیر قاری سے فیصلہ کروائیں گے کہ کون اچھی قرات کر سکتا ہے. تو انہوں نے میرے جملے اٹھا کر، دیکھو انجینئر جو ہے نا وہ چیلنج کرتا ہے، خود قرآن پڑھنا نہیں آتا. تم نے میری غلطی کو رنگ دینے کی کوشش کی، اس کے ریبٹل میں نے یہ بات کی تھی. میری جتنی باتیں اللہ کے فضل سے ریبٹل میں ہیں، ذہن میں رکھیے گا، میں نے کبھی ایبسولوٹلی کوئی بات نہیں کی ہے. جب آپ لوگ کام ڈالتے ہیں تو اس کے جواب میں کہتا ہوں، اپنا کام بھول جاتے ہیں آپ. یہ جو مختلف فرقوں کے علماء ہیں یہ اپنے اپنے طالب علموں کو مرزا علی کے لیکچر سننے کو منع کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے. اس سے بڑی اور ہماری کیا جیت ہے مجھے بتائیں؟ ہم کہتے ہیں سب کو سنو ہدایت پا جاؤ گے. ظاہر ہے اب تو جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں علی بھائی اب آپ کے بعد کس کو سنیں؟ نہ آیت کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے نہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے. تو اب میرا صبر دیکھیں کہ میں کیسے جمعے کی نماز پڑھتا ہوں گا کسی امام کے پیچھے جو کہانیاں کراتا ہوگا، الٹا میرے خلاف تقریر کر رہا ہوگا. تو میرے اندر بڑا حوصلہ ہے، میں امام حسین کو یاد کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، میرے ماں باپ امام حسین کے ماں باپ سے تو افضل نہیں ہے نا. انہوں نے تو اپنے سامنے حضرت علی پہ سب و شتم سن کے بھی انہی اماموں کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ ٹھیک ہے حکم ہے کہ حکمرانوں کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں، ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا آپ سمجھ رہے ہو کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں، مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا، ایک رتی برابر نہیں آتا. بلکہ میں بعض اوقات تو اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں. صحیح بات ہے. اور جو اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعوت صحیح ٹارگٹ پہ لگی ہے اسی لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ واقعی صحیح جگہ بات پہنچی ہے. غم کس بات کا یار اللہ کے بندو، جب یہ کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اگر دعوت لانچ ہوئی ہے تو بدر و احد جڑی ہوئی ہے. ہاں صرف یہ نہیں ہے کہ کعبے میں کھڑے ہو کے تو آپ نے جو ہے وہ 8 رکعت کے اندر جو ایک سپارہ پڑھ لینا ہے حضور کے پیچھے. ہاں صرف یہ نہیں ہوگا. ہاں یہ رات کا قیام ہے، دن کا قیام ابھی باقی ہے. حضور کا بھی رات کا قیام بہت آسان تھا، ہاں مشکل تھا دن کا قیام. اسی لیے پھر آیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھ اور اب ڈر سنا. پہلے تو آپ رات کا قیام کرتے تھے، سارے انجوائے کر رہے تھے، قرآن سنتے تھے، روتے تھے. جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ رونا دھونا تو بڑا آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن دن کا قیام کتنا مشکل. تلوار اٹھانی پڑی، جان بھی گئی، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی. دن کا قیام، یہ دعوت و تبلیغ کا کام دن کا قیام ہے. دن کا قیام بہت مشکل ہے، رات کا قیام آسان ہے. تو لہذا صبر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی باقی تو منع کرتے ہیں. ہم اس لیے منع نہیں کرتے میرے بھائی کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس کو بھی سنے گا نا اسے اور پتہ چل جائے گا کہ واقعی یار یہ تو کہانیاں کراتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر مصباحی صاحب حفظہ اللہ نہ ہوتے، میں کہاں سے کوئی بندہ لے کے آتا جو کہتا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے. بابے کا ایک اپنا ہی وکھرا جہاں ہوتا ہے، ہاں اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے اور اس کی باتوں میں بھی نہیں آنا آپ نے. اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو پیچھے سے پیسے مل رہے ہیں نا وہ نظر آ رہے ہیں. اور یہ بات کرتے ہوئے ساتھ ہی ایک بندے نے آ کے 500 کا نوٹ ان کے اس میں رکھا ہے اور انہوں نے پکڑا. ہمیں پیچھے سے آ رہے ہیں، آپ کو تو سامنے سے آ رہے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ آپ جملے بولتے ہیں تو مجھے ڈسکریج کر رہے ہیں؟ عام آدمی پہ جب جھوٹا الزام لگتا ہے نا تو ڈسکریج ہوتا ہے. میں خوش ہوتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تو پتا ہے نا مجھے پیچھے سے کوئی پیسہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب میں واقعی حق کے اوپر ہوں، میری تو ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے میں ڈسکریج ہو جاؤں گا؟ اور پھر دیکھیں کس طرح انہوں نے بے دھڑک
الزامات وہ لوگ لگا رہے ہیں جن کو سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے، ہمیں کہتے ہیں ان کو ایران سے فنڈنگ آتی ہے، جسے ایران سے فنڈنگ آتی ہے وہ کہتے ہیں اسے سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے. کہتے جی وہ ٹرکاں دے ٹرک سعودیہ والے نے پمفلٹ بھیجے سن، ادو تک 5B نہیں سی نہ آیا تو سعودیہ دے کھاتے چ پہ کے میرے توحید والے اور نماز والے پمفلٹ ہوں پتہ لگ گیا جے. ایک کیسا بندہ ہے جنہوں سعودیہ بھی فنڈ دے رہا ہے اور ایران بھی فنڈ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ حقیقت ٹی وی والوں نے جب انٹرویو کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا جی آپ پاس کون سا فون ہے جی آپ پاس خدا. یہاں تو ایک مولوی ہے جو اب میں نام نہیں لیتا، وہ اشارہ بھی نہیں کرتا ورنہ آپ پہنچ جائیں گے، اس کے پاس کچھ لوگ گئے، انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب کے پاس تو ویگو ڈالا ہے، وہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. بھائی چھپا کے رکھنا ہے، میں عثمان بھائی کے والے نہ کروں جو بیچارے روزانہ جو ہے وہ مٹیریل اپنا لوڈ کرواتے ہیں اس کے اوپر رکشوں کے اوپر، میں ان کے حوالے کروں کہ مٹیریل لوڈ کرو تے غریب لوگوں جناب تسی تقسیم کرو، نو پرافٹ نو لاس ہوتے. خدا دا ناج ہے، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. دور حاضر میں اگر ہم کہیں کہ نبی الاسلام ہمارے پیر ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. جی کہہ سکتے ہیں، ہے نا پیر، کیوں نہیں ہے؟ اگرچہ عربی میں پے نہیں ہوتی. پیر فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی یوز ہوتا ہے بڑی عمر کے بندے کے لیے، جس کی عمر زیادہ ہو یا بزرگی میں بڑا ہو. تو نبی الاسلام کے لیے ہم پیر، مرشد، ہادی، سید، آقا، مولا، منجی، لیڈر، سارے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں جو اس پریزنٹ ورلڈ میں کسی بڑے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آپ ضرور کریں، ہمارے پیر تو وہی ہیں. اس لیے سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صلح حدیبیہ کے صحابہ کے بارے میں کہ اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ کے اوپر، یعنی جب نبی الاسلام کی وہ بیعت کر رہے تھے، رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا اس لیے کہ وہ اللہ کے بہاف پہ بیعت لے رہے تھے. اور سورہ التوبہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، اس بیعت پر خوشیاں مناؤ. یہ بیعت جو ہے نا، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تجارت، بیچنا. بیعت کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں کسی کے آگے. تو سرکار پھر انسان کے آگے تو اپنے آپ کو نہیں بیچ سکتا، پیغمبر کے آگے اس لیے بیچتا ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. وہ بھی پیغمبر کو اپنا آپ نہیں بیچ رہا ہوتا، اللہ کو بیچ رہا ہوتا ہے. خلیفہ راشد کی بیعت اس لیے نہیں کرتا کہ اسے اپنا آپ بیچ رہا ہوتا ہے، بلکہ قرآن کی اس آیت کے تحت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس کے تحت حکمران وقت کی اطاعت. اسی لیے ساتھ پھر ایبسولوٹ اطاعت کا ذکر نہیں ہے، ریلیٹو ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے نا کسی معاملے میں حکمران سے بھی، تو معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹانا ہے. سرکار اگر ہر معاملہ خلفائے راشدین سے بھی اختلاف ہو جائے تو معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹانا ہے. تو بابے تے شے ہی کوئی نہیں، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں. اگلے دن وہ ایک کراچی کے بھائی آئے تھے، وہ کہتے ہیں علی بھائی یہ اردو میں شعر ہے یا پنجابی میں ہے؟ میں کہ ایک کرامت ہے کہ اے اردو وچ بھی ہے تے پنجابی وچ بھی ہے، بیک وقت ہے دو زبانیں چاہے. الحمدللہ. قرآن و حدیث اور سائنس کے حوالے سے، خواب کے حوالے سے بتائیں، کیا دور حاضر میں لوگوں کے خواب معنی خیز ہوتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے ڈاکٹر کہتے ہیں آج کل خواب ذہنی انتشار ہے یا معدہ کی خرابی کی وجہ سے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر. اکثر تو ہمارے جو علماء کو خواب آتے ہیں وہ معدے کی خرابی کی وجہ سے، اوور ایٹنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. ہاں تو اور کیا، ایسا نہیں ہے کیا؟ جب طارق جمیل صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے ایک بزرگ جاننے والے نے خواب دیکھا ہے کہ جنید جمشید رسول اللہ نے فرمایا ہم تک پہنچ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بریلویوں نے اس دن سے جنید جمشید کو رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دیا. تو جب آپ دوسروں کے خواب رسول اللہ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول نہیں کرتے تو سرکار آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا خواب بیان کرنے کی. میں بتاؤں پاکستان لیول کا ایک گلے پھاڑ کے بولنے والا بریلوی عالم، جو عالم تو نہیں ہے، بیسیکلی مقرر ہے، لیکن اسے مشہوری مل گئی ہے. اس بندے کے بارے میں مجھے پاکستان لیول کے ایک بریلوی عالم نے کہا کہ اس نے میرے سامنے مانا. ان دنوں 2017 کے دھرنے چل رہے تھے ختم نبوت کے نام پہ. بیسیکلی وہ ختم نبوت نہیں تھا، وہ اینٹی قادیانی دھرنا تھا. ختم نبوت دھرنا اس دن ہوگا جب چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کے خلاف دھرنا ہوگا.
اور ٹائم قیامت تک جائے وہ کو نہیں ہونا. تو اس نے جوش میں آ کے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا خواب میں آ کے مجھے کہ جا کے اس دھرنے میں بیٹھو. وہ کہتے ہیں بعد میں کبھی میری کچھ مہینے بعد اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یار مطلب واقعی کیا نبی علیہ السلام نے کہا تھا؟ اس نے کہا جی میں بس تقریر کے جوش میں تھا تو اسی ٹائم میرے دماغ میں آیا کہ امت کے وسیع تر مفاد میں یہ واقعہ بیان کر دوں. تو یہ خواب میں نے بیان کیا گھاڑ کے. وہ کہتے ہیں اس نے میرے سامنے پھر توبہ کی. توبہ تیری کوئی نہیں قبول جدو تک پبلکلی آ کے معافی نہیں مانگتا. اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر یہ حالت ہے تو آپ پرانے لوگ بھی یہی کام ڈالتے رہے. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. امام بخاری نے اس حدیث کے ساتھ ابن سیرین تابعی کا قول نقل کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اس کے ساتھ ابن سیرین نے لکھا ہے جب رسول اللہ کو ان کی اس شکل میں دیکھا گیا جو ان کی اپنی شکل مبارک ہے. اور یہاں تو لوگوں نے نبی علیہ السلام کو سفید داڑھی میں دیکھا ہے, حالانکہ آپ کی تو داڑھی کبھی سفید ہوئی نہیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں وفات تک آپ کے داڑھی اور سر کے ملا کے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. 20 سے زیادہ میرے سفید ہیں. یہ معجزہ تھا کہ حضور علیہ السلام 61 سال کی عمر میں بھی داڑھی کالی تھی, چند بال یہاں پہ سفید تھے, وہ بھی جب تیل لگاتے تھے چھپ جاتے تھے کن پٹی کے بال, کیونکہ کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے. 63 سال جو ہے وہ لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہے. ہم جو سال گنتے ہیں اس میں حضور کی عمر 61 سال تھی صلی اللہ علیہ وسلم. چاند کے اعتبار سے 63 سال تھی. تو یہ اس طرح کے جو دعوے کرنا اور کرنا, یہ خواب اکثر وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے خواب کی 3 اقسام ہے. اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے, اور تیسرا نفس کی طرف سے. اس پہ پچھلے دنوں میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے جس میں نے خوابوں کی ساری اقسام نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں ہم مانتے ہیں لیکن کن نشانیوں کے ساتھ وہ بتائی ہیں. پھر میں نے باقاعدہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے وہ خواب ذکر کیے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے. اب اگر ہمارے اسٹوڈنٹس نے جو ہمارے بارے میں نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے ہم بیان کرنا شروع کر دیں تو کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث مان لیں گے؟ تو پھر سرکار آپ کے خواب ہم کیوں مانیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے خوابوں سے دستبردار ہو جاؤ. ہم تو پہلے ہی دستبردار ہیں کیونکہ ہمیں خوابوں کی ضرورت نہیں ہے دین منوانے کے لیے. ہم قرآن و سنت کے ذرائع سے اپنا دین بیان کرتے ہیں. نبیز یعنی کھجور کا شربت پینا واقعی سنت ہے جی, یہ حلال ہے. کھجور کا شربت آپ بنائیں پئیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. وہ فرمنٹیشن اس میں سٹارٹ نہ ہو جائے, یعنی وہ جب ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے نا وہ پھر شراب کی طرف چیز جاتی ہے نا. آپ انگوروں کا جوس بے شک پئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب اس کو آپ اس کے اندر وہ کیمیکل ریئیکشن بیکٹیریل سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ الکوہل بن جائے گی پھر وہ حرام ہوگا. کیا شیعہ کا نماز جنازہ پڑھنا چاہیے؟ اس کے جواب میں وہی بات کروں گا جو ہمارے شہزاد بھائی بڑی پیاری بات کرتے ہیں. میرا تو دل ہے یہ ہر لیکچر اے لطیفہ اوریجنل لطیفہ جو سنانا چاہیے. شہزاد بھائی اپنے کسی جاننے والے کا ذکر کر رہے تھے, وہ غالباً کراچی گئے اور وہ شیعہ تھے بھائی, انہوں نے کبھی سنیوں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھی تھی. لہذا جس نے سنیوں کی مسجد میں نماز نہ پڑھی ہو اور وہ کو 65 ماڈل شیعہ ہو پرانے زمانے کا جو سوشل میڈیا بھی نہ یوز کرتا ہو, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سنی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں, یا ایٹ لیسٹ پتا ہوگا تو دیکھا نہیں ہوگا. اس نے ہمیشہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو وہ دیوبند کی مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے. نماز جب پڑھ کے فارغ ہوا تو کافی سارے دیوبندی لوگوں نے, اور وہ مسجد بھی تھی ایک کلعدم تنظیم کی, وہ آ کے بڑی بڑی داڑھیوں والے زلفوں والے آ کے بیٹھ گئے اس کو گھیر کے. سلام پھیر کے جب وہ فارغ ہوا, وہ سلام ایسے سامنے سے پھیرتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, اس کا بھی جواز موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو نماز کس طرح پڑھ رہا ہے بھائی, تو نماز کس طرح پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا میں بھی آپ سے یہی پوچھنے والا تھا کہ آپ کس طرح نماز پڑھ رہے ہو. ہاں صدقے, ہاں. اس نے کہا اچھا ہوا آپ نے پوچھ لی ہے, مجھے بھی یہ کنفیوژن ہوئی تھی کہ آپ کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہی بات ہے, کیا شیعہ کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ دوسری پرچی آئے گی کہ کیا دیوبندی کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے, کیا بریلوی کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے.
بھائی نماز جنازہ ہر مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ کا جائز ہے، ٹھیک ہے، آپ نماز جنازہ پڑھیں، ورنہ پھر میں تلخ بات کروں گا کہ شیعہ تو علی ولی اللہ کہتے ہیں نا، جس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے اس کے کہ کلمے کے ساتھ ایڈ نہ کریں. ویسے آپ کہیں ابو بکر ولی اللہ، عمر ولی اللہ، عثمان ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی نبی اللہ تو نہیں کہہ رہے نا، وہ تو کہتے ہی محمد اور آل محمد ہیں. انہوں نے کبھی آل علی بھی نہیں کہا، آل محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ تو رسول اللہ کی نسبت سے بات کرتے ہیں، لیکن آپ کے بزرگ وہ ہیں جنہوں نے اشرفی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے، آج تک دفاع کر رہے ہیں. تو اب مجھے بتائیں، ایک ڈائریکٹ رسول کہہ رہا ہے اور ایک رسول کا خادم مانتے ہوئے اسے ولی اللہ کہہ رہا ہے، تو زمین و اسمان کا فرق ہے. پوچھنا تو آپ کو یہ چاہیے کہ جو چشتی رسول اللہ چھاپ رہے ہیں، اشرفی تھانوی رسول اللہ کو دفاع کر رہے ہیں، ان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ بھی کبھی پرچی آ جائے نا. ہم کہتے ہیں ساروں کا جنازہ پڑھیں، علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پہ ہائی لائٹ کریں. کیا اسٹریٹ کرائم اور موبائل چوری کرنا یا کسی سے گن پوائنٹ پر لے لینا بھی فساد فی الارض ہے؟ بالکل فساد فی الارض ہے جی. اور ایسے لوگوں کی سزا سورۃ المائدہ میں آئی ہے کہ ان کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور انہیں سولی دیا جائے جو فساد فی الارض کرتے ہیں. یہ اسٹریٹ کرائم اگر فساد فی الارض نہیں تو اور کیا ہے؟ فساد فی الارض یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کی لائف سٹیک پہ لگ جائے. جس طرح ہمارے ایک سابقہ ڈکٹیٹر کے دور میں ہتھوڑا گروپ آیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ہاں، اس زمانے میں تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ واقعی کوئی ہتھوڑا گروپ آ گیا، ٹھیک ہے. ایک ہتھوڑا گروپ وہ ہے جو آج کل وہ سپریم کورٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں بھی تھوڑا ہوتا ہے. یہ اس ہتھوڑا گروپ کی بات نہیں ہو رہی، یہ اوریجنل لوگوں نے باہر گلیوں میں، اس زمانے میں ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے، لوگ گرمی سے بچنے کے لیے گھر کی چھتوں پہ اور گلیوں میں چارپائیاں ڈال کے سویا کرتے تھے، مچھردانی لگا کے. لیکن وہ اتنا روب پڑا اس کا کہ لوگوں نے باہر سونا، چھتوں میں، اپنے گھر کی چھت پہ سونا چھوڑ دیا ڈر کی وجہ سے. وہ تو آج ہمیں پتا چلا کہ یہ کون لوگ کن مقاصد کے لیے کام کروایا کرتے تھے. اس زمانے میں تو ہم واقعی سمجھتے تھے کہ یہ کچھ ہوا ہے، وہ تو ہمیں اب پتا چلا ہے کہ یہ کوئی اور لوگ کرواتے ہیں کچھ اور مقاصد کے لیے. اللہ ان کو ہدایت دے. ویسے آج کل تو اللہ کی طرف سے وہ گرفت میں ہے، تو امید ہے کہ یہ گرفت ان کو اصلاح اور توبہ کا سبب بن جائے گی انشاءاللہ تعالی. میں اشارتاً باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. اب اشارے کرنے کی کرنا ہی کافی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی برکت سے ساری کی ساری چیزیں عوام الناس کو بھی پتہ چل گئی ہیں الحمدللہ. کیا قومی ترانے کے لیے کھڑا ہونا شرک ہے؟ جب قومی ترانے کے اختتام پر جھکنا تو نہیں چاہیے، تو بالکل غلط ہے. کس کے آگے آپ جھک رہے ہیں؟ ویسے آپ رسپیکٹ کے طور پر ٹیچر کی رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہوں یا ترانے کے لیے، وہ ڈاکٹر سرار صاحب کا اس پہ موقف ذرا سخت ہے، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے. جب تک کہ آپ وہ والا کرٹیکل کام نہ کریں کہ حد رکوع تک جھک جائیں یا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، یہ بالکل غلط ہے. ویسے رسپیکٹ ٹیچر کو دینا، یہ کسی بڑی پوسٹ کے بندے کو رسپیکٹ میں کھڑا ہونا، تو اس میں بھی حدیثیں موجود ہیں بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے کہا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جب سعد ابن معاذ کو تیر لگا تھا اور وہ گدھے پہ بیٹھ کے آ رہے تھے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبیلے کے لوگوں کو، اوس کے لوگوں کو کہا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو انہوں نے ان کو پھر اتارا، رسپیکٹ دی نا. تو اس طرح کی رسپیکٹ آپ، لیکن اس کا ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس کی ایک خواہش ہو کہ لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہوں، وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. ہاں، کیوں؟ وہ شخص خود نہیں اپنی تعظیم کروا سکتا. بہتر تو یہ ہے کہ اس کے کہے بغیر بھی جو کھڑے ہوتے ہیں وہ بٹھا دے. الحمدللہ میں انٹر ہوتا ہوں، کبھی کوئی میرے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا. میں ضرور کوئی بڑی عمر کا بندہ آ جائے، میں اس کے استقبال کے لیے، ایون چھوٹی عمر کا بھی بندہ جو ہمارے ٹیم ممبرز ہیں، میں کام بھی کر رہا ہوں، بعض اوقات مجھے اگر موقع ملے میں کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہوں. وہ رسپیکٹ دینا اپنی جگہ. وہ شخص پسند نہ کرے جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں ہم میں ایک ایسا شخص آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا، لیکن ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، اور وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں تو پیروں کے، علماء کے استقبال میں تلاوت اور نعت ہو رہی ہو نا، وہ قاری کو پیچھے کر کے نعرے لگوانا شروع کر دیتے ہیں، فلانے کی آمد.
ایک بیوہ کے شوہر کے بینک میں فکسڈ پیسے ہیں، کیا اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ جی، جمع پونجی اگر وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ سے کراس کی ہوئی ہے تو زکوٰۃ تو آپ دیں گے، لازمی دیں گے۔ 7.5 تولے سونا یا 85 گرامز آف گولڈ سے اگر زیادہ ہے اس کی مالیت اور باقی سب کچھ ملا کے آپ کے پاس جو کچھ ہے پھر دیں گے، اگر اس سے کم ہے تو نہیں دیں گے۔ اور اس میں لوگ بولے بن کے پوچھتے ہیں کہ جی وہ تو ہمارا تو کمانے والا کوئی نہیں، زکوٰۃ کہاں سے دیں؟ اور زکوٰۃ اسی مال میں سے دینی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کو جوڑ کے رکھنا ہے اور علیحدہ سے آپ نے کما کے دینا ہے، وہ تو اجازت ہے۔ یعنی اسلام کہتا ہے کہ آپ نے 7.5 تولے سے زیادہ مالیت نہیں جوڑنی اپنے پاس، اگر جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کو آپ مدنی ٹیکس دیں گے، یہ مدنی ٹیکس ہے۔ اور یہ مدنی ٹیکس اگر لاگو ہوتا آج باقی ٹیکسز کی ضرورت نہ پڑتی، اسلام کا معیشت کا نظام سارا زکوٰۃ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، بیت المال والا۔ اگر ہر چیز تقدیر میں لکھی ہے تو انسان جو گناہ کرے کیا لکھ دیے گئے؟ یہ تو اکثر آتا ہے۔ آپ مسئلہ تقدیر، ڈیسٹنی اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے، میری ویڈیو کھل جائے گی، 4 لیکچرز میں نے تفصیلی اس پہ دیے ہیں، مسئلہ 103 104 ABC، وہ آپ دیکھ لیں۔ مختصر میں ہر دفعہ بیان کرتا ہوں، اب بھی کر دیتا ہوں کہ جو کچھ ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ اللہ کے علم سے ہے، نہ کہ اللہ کے حکم سے ہے، کہ اللہ نے ہمیں اس کا پابند کیا ہوا ہے۔ اللہ کب چاہے گا کہ انسان یہ کام کرے؟ ہاں، ایک ٹیچر اپنے نالائق اسٹوڈنٹ کو پیپروں سے پہلے کہے کہ تو نے پورا سال پڑھائی نہیں کی، تو نے فیل ہو جانا ہے، اور وہ فیل ہو جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ اس لیے فیل ہو گیا کہ ٹیچر نے فرما دیا تھا؟ نہیں، ٹیچر نے تو اپنی اسیسمنٹ دی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی اسیسمنٹ تو کامل ہے، اسے پتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے پابند کیا ہے آپ کو۔ مولا علی نے بھی حضور سے کہا کہ جب یا رسول اللہ، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اگر ہمارا جنتی اور جہنمی لکھا ہونا طے ہے تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ پھر تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو، جنتیوں کے لیے جنت والے اعمال آسان ہو جائیں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے اعمال آسان ہو جائیں گے۔ پھر حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ اللیل کی آیات تلاوت کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ جس نے اطاعت کی روش اختیار کی، تقوی کی روش اختیار کی اور اچھی بات کی پیروی کی، اس کے لیے عنقریب آسانیاں ہوں گی۔ پھر ساتھ اگلی آیات تلاوت کی، اس کے سائملٹینیس کنٹراسٹ جو منافقین کے لیے، فاسقین کے لیے اور کافرین کے لیے ہیں، کہ وہ سب کے سب لوگ جو کہ ہر بری بات کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھاگنے والے ہیں، اللہ کے جو باغی ہیں، ان کے لیے تو پھر مشکلات ہیں۔ تو اگر آپ کے لیے نیکیاں آسان ہیں اور آپ عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ جنتی ہیں، بے فکر ہو کے جنتیوں والے کام کریں۔ دنیا میں یہ ہوگا کہ آپ کی محنت ضائع جائے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ اور آزمائشوں کے ساتھ جوڑا ہے، آخرت آزمائشوں کی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کو قرآن میں جگہ جگہ یہ کہنا پڑا ہے، اللہ اپنی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیوں کہا ہے اللہ نے؟ اس لیے کہ انسان سوچتا ہے کہ دنیا میں نے محنت کی تھی، ناکام ہو گیا، تو یہ نہ ہو کہ دنیا میں نمازیں پڑھتا رہوں، آخرت میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ نے کہا نہیں، آخرت میں یہ نہیں ہے۔ دنیا میں جس نے اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی، نبی علیہ السلام کی اطاعت اختیار کی، وقت کے پیغمبر کو پہچانا، اس کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں ہوگی، کیونکہ آخرت آزمائش کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان محنت کرے اور رزلٹ بالکل اپوزٹ آ جائے، آخرت میں یہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ماتا ذرے برابر بھی نیکی کی ہم لے آئیں گے، ذرے کے برابر گناہ کیا وہ بھی لے آئیں گے۔ آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ تقدیر کسی کے اوپر غالب آ جائے، نہیں، وہ دنیا میں جو کرتوت کیے ہوں گے وہی سامنے آئیں گے۔ علی بھائی، اگر کسی کو اپنا خواب بتائیں اور اگر وہ اس خواب پر ہنس لیتا ہے تو کیا خواب کی تعبیر الٹ ہو جائے گی؟ یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، سمپل اصول یہ ہے کہ اچھا خواب آئے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر برا خواب آئے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، 3 دفعہ تھوک دیں، فزیکلی تھوک نہیں پھینکنی، یعنی ہلکی سی، اور اللہ کی پناہ مانگیں، اور نبی رسول فرمایا کہ برے خواب کا کسی سے ذکر نہ کیا جائے۔ یار یہ آپ نے رومن میں لکھا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کو 1 سال پہلے ایک طلاق کہہ دے اور پھر 1 سال بعد لڑائی کے دوران طلاق دے دے تو کیا اس کی طلاق واقع ہو جائے؟ جی ہو جائے گی، 2 پوری ہو گئی ہیں، اور قرآن میں الطلاق مرتان، طلاق 2 ہی دفعہ دی جا سکتی ہے، بس 2 آپ نے اپنی گولیاں چلا لی ہیں۔ اب اگر گولی چلائی تو بیوی ہمیشہ کے لیے فارغ، اب بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں اگر تیسری طلاق نہیں دی۔ اگر 3 مہینے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے
تو نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ آپ نکاح کریں گے اس عورت کے ساتھ. اور اگر 3 مہینے سے زیادہ نہیں گزرے اور وہ جو سال پہلے طلاق تھی اس کے بعد آپ نے رجوع کیا ہوا تھا اور یہ دوبارہ طلاق دینے سے پہلے آپ کی وہ بیوی ہی تھی یعنی رجوع کی ہوئی، اب والے وہ 3 مہینے شمار ہوں گے. تو 3 مہینے کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں نئے نکاح کے بغیر. کیا ہمارا بینکوں میں رقم جمع کروانا اور پھر گردش رقم کے تحت سسٹم کا چلنا سود کی سزا ہم پر لازم نہیں کرتا؟ نہیں کرتا، اس طرح نہیں کرتا میرے بھائی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. گیون سرکمسٹانسز میں جتنا بہتر ہے وہ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. ڈائریکٹ سود نہ کھائیں. اللہ کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ میں گیون سرکمسٹانسز میں جتنا کر سکتا تھا. گھروں میں تو آج کل مال نہیں رکھا جا سکتا، سیدھی سی بات ہے، سیف نہیں ہے. تو اس کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ آپ کھلا لیں، اس میں بھی کوشش کریں کہ آپ اسلامک بینک کی طرف جائیں. علی بھائی ممتاز قادری قاتل ہے یا غازی ہے؟ میرا خیال ہے اب تو بریلوی علماء نے خود اپنی کلیریفیکیشن دے دی ہے. اب تو یہ پرانا سوال ہو گیا. جس زمانے میں اس کے اوپر بولنے کے اوپر لوگ پریشان ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پہ نہ چڑھ دوڑیں، اب ان کے اپنے پیر صاحب مولانا الیاس قادری صاحب کی ویڈیو آ گئی ہے ادے پور واقعے کے اوپر. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میری کوئی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ میرا کوئی مرید یا میرا کوئی چاہنے والا کوئی اس طرح کی پالیٹکس میں حصہ لے کہ وہ اعلانیہ طور پر کوئی دھرنے کرے. دھرنوں کا انہوں نے نام لیا ہے، ٹھیک ہے نا، یا وہ قانون ہاتھ میں لے. یہ قانونی کارروائی ہے، قانون کے معاملات ہیں. تو یہ ممتاز قادری صاحب ان کے مرید تھے، وہ خود مانتے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اسی طریقے سے ان کے بعض اور علماء چھوٹے لیول کے آئے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ اعلیٰ حضرت سے فتوے دکھائے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے، کوئی قانون ہاتھ میں لیتا ہے، تو قانون کا کام ہے کہ اس شخص کو سزا بھی دے کہ جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے. تو میرے خلاف تو یہ پرانا سوال ہو چکا ہے. علی بھائی ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کیا پاکستان کوئی اسلامی ریاست ہے یا پھر مذہب کارڈ کا استعمال کرنا زیادتی ہوگی؟ مذہب کارڈ کا استعمال تو سارے لوگ کرتے ہیں، ڈکٹیٹرز نے بھی کیا، پولیٹیکل لیڈرز نے بھی کیا. ہمیں مذہب کارڈ استعمال کرنے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے مس یوز سے اختلاف ہے. مذہب کارڈ کیوں نہ استعمال کریں جب ہمارا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. تو اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں. اسے مس یوز کرنا جو ہماری مذہبی جماعتیں بھی کرتی ہیں، ہماری پولیٹیکل جماعتیں بھی کرتی ہیں اور ہمارے ڈکٹیٹرز بھی کرتے رہے ہیں، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں. جب تک اقتدار میں ہوتے ہیں اس وقت تک ان کی گردنوں میں سریے ہوتے ہیں، جیسے اقتدار سے نکلتے ہیں اسلام کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں اس چیز سے اختلاف ہے. پریکٹیکلی آپ بات کریں. ویسے تو ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ بلا سود بینکاری ہوگی، لیکن جب کورٹس کے ڈیسیژن آتے ہیں سود کے خلاف، ہماری حکومتیں جا کے اسٹے آرڈر لے لیتی ہیں جا کے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلا سود بینکاری نہیں چاہتے. ہم نہیں کہتے ایک دن میں آپ شفٹ کر جائیں، اور اسرائیل سے سبق سیکھ لیں. اسرائیل میں بلا سود بینکاری ہے کیونکہ یہودیوں میں یہ عقیدہ ہے کہ یہودی سے لے کے سود نہیں کھا سکتا، جنٹائل سے کھا سکتا ہے، بنی اسرائیل سے نہیں کھا سکتا. ان کی بینکاری منی اگینسٹ گڈز ہے، منی اگینسٹ منی نہیں ہے. ان سے ہی سبق سیکھ لیتے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو سودی نظام میں جکڑا ہوا ہے اور خود بلا سود لے کے چل رہے ہیں. تو یہ بات ہے، مذہبی کارڈ کو مس یوز نہ کریں. بعض اوقات ختم نبوت کے عقیدے کو مس یوز کیا جاتا ہے کسی پارٹی کو ڈیفیم کرنے کے لیے، پھر کل کو وہی کارڈ اسی مذہبی جماعت کے خلاف یوز ہوتا ہے جس نے دوسری کسی پولیٹیکل جماعت یا مذہبی جماعت کے خلاف وہ کارڈ یوز کیا ہوتا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا، پاکستان میں 3 ادبی گالیاں تو ہیں، گستاخ رسول یا گستاخی کے لفظ کے ساتھ کچھ بھی لگا لیں، گستاخ اولیاء، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت. نمبر 2 غدار وطن، ہاں جی، اور نمبر 3 توہین عدالت. ہاں، یہ 3 گالیاں ہیں جو وقتاً فوقتاً جس کا جب دل کرتا ہے جس کو دے دیتا ہے. علی بھائی کانٹے کا چبھ جانا چھوٹی مصیبت ہے؟ مصیبت تو ہے نا جی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ، درد، اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، یہ الفاظ ہیں نبی اسلام کے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے.
بیسیکلی نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ مسلمان کے لیے خیر ہی خیر ہے، خواہ اسے تکلیف بھی پہنچے، کیونکہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی بھی تکلیف ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص سے۔ پھر دیکھیں گے کہ کون ایسی روش اختیار کرتا ہے جو اہل ایمان کی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف واپس چلی جائے گی، جبکہ ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ جب انسان نے خود ہی مر جانا ہے پھر تو ساری تکلیفیں ختم ہو جانی ہے نا، اگر آخرت میں جنت ہے نیک اعمال کے سبب۔ ورنہ تو اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے؟ ہاں، مر کے بھی چین اس نے پانا ہے جس نے دنیا میں کام ایسے کیے، ورنہ تو وہ اگلا عذاب شروع ہو جائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ میرا سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی حلیمہ کے دودھ پینے سے متعلق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی غیر مسلم غیر عورت کا دودھ نہیں پیا تو آپ علیہ السلام کیسے پی سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی غیر مسلم عورت کا دودھ، یہ تو نہیں قرآن میں ذکر ہے، وہ تو مسلم عورت کا بھی نہیں پی رہے تھے۔ وہ اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ کی والدہ کے ساتھ، سورہ قصص کے اندر آتا ہے کہ ہم نے دودھ حرام کر دیا تھا موسیٰ کے لیے، اور ہمارا یہ وعدہ تھا کہ تمہیں تمہارا بیٹا لوٹا دیں گے، کیونکہ انہوں نے مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انہیں ایک صندوق میں ڈال کے تو دریا میں ڈال دیا تھا۔ تو وہ اللہ نے کہا، مسلم غیر مسلم کا ذکر تو نہیں ہے۔ اب رہ گیا دائی حلیمہ، تو آپ کو کس نے کہہ دیا کہ دائی حلیمہ جو ہے وہ غیر مسلم تھی؟ وہ تو اہل فطرت میں سے تھی۔ اہل فطرت وہ لوگ ہیں جن تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی ہوئی۔ پہلے تو آپ دائی حلیمہ سے نعوذ باللہ بت پرستی ثابت کریں، یا ثابت کریں کہ ان تک کسی پیغمبر کی دعوت پہنچی اور انہوں نے انکار کیا۔ ایسا تو نہیں ہوا، وہ تو پہلے فوت ہوگی، لیکن ان کی اولاد نبی علیہ السلام کی صحابیات اور صحابی ہیں، حضور کے دودھ پیتے بہن بھائی جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں بعد میں، آپ کے ساتھیوں میں شامل ہیں۔ تو یہ بات ہی کرنا غلط ہے کہ وہ غیر مسلم تھی، وہ اہل فطرت تھی۔ قرآن میں واضح فتویٰ ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم میں امت میں عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ان میں پیغمبر نہ بھیجیں۔ اور پھر قرآن میں یہ آیت ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اے نبی ہم نے تمہیں وہاں پیغمبر بنا کے ڈر سنانے والا بھیجا ہے جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈر سنایا گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے ماں باپ بھی اہل فطرت میں سے تھے، ٹھیک ہے، اور اہل فطرت مسلمان کنسیڈر کیے جاتے ہیں جن تک کسی پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ پیغمبر کی دعوت پہنچے پھر انکار کوئی کرے پھر اس پہ کفر لگتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا شان نزول، 103 کا شان نزول مسلمانوں کے بارے میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ بیسیکلی تو یہ غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں ساری گفتگو جاری ہے نا، کہ وہاں پہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی ہو گئی تھی، چند اصحاب سے وہ درہ چھوڑ دیا تھا، اس کی وجہ سے واضح فتح شکست میں بدل گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے کم از کم مسلمان سٹیبل تو ہو گئے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ آپ نے اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، فرقوں میں نہیں بٹنا، سمع و اطاعت کرنی ہے۔ اس حوالے سے یہ مسلمانوں کے بارے میں اکثر ہم جب یہ آیت پیش کرتے ہیں نا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے، اے نبی تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ انہیں بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں، یار اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو جس برائی کے اوپر برا کہہ رہا ہے، اور رسول اللہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، وہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس نبی کے ماننے والے فرقے بنا لیں۔ کو عقل آپ کی کام کرتی ہے؟ جی یہود و نصارہ کے بارے میں، اور یار یہود و نصارہ کے بارے میں ان کی اچھائی کا تو ذکر نہیں ہو رہا، برائی کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ برائی مسلمان سے تو آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے۔ تو ان کو بھی ہم جواب دیتے ہیں چلو وہ چھوڑ دو تم، یہ تو مسلمانوں کے بارے میں ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ تو کافروں کے بارے میں نہیں ہے۔ قرآن کا جو عقیدہ ہے، قرآن کے جو نظریات ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ۔
علی بھائی قرآن میں آیا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اللہ عادل ہے، تو پھر معذور بچے جو یہ معاذ اللہ، کیا اللہ کا ظلم ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ایتھیسٹ کی نظر سے جو وہ آدھی بات ہماری پیش کرتے ہیں، آدھا مقدمہ پیش کرتے ہیں، اس نظر سے دیکھیں تو بات بالکل درست ہے۔ اگر آخرت نہیں ہے تو یہ بات درست ہے کہ دنیا میں جو شخص معذور پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اگر آخرت نہ ہو تو۔ اسلام کا مقدمہ دنیا اور آخرت کو جوڑ کے مکمل ہوتا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لوں گا نا تو اس کی جزا میرے ہاں صرف جنت ہے۔ ہاں، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں جس بندے کی آنکھیں لے لوں اس کے بدلے میں پھر اسے جنت ہی دوں گا۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری میں، اس میں الفاظ ہیں میں جب کسی بندے سے اس کی محبوب چیز لوں تو اس کا بدلہ پھر اسے جنت ہی دوں گا۔ تو جس کی ٹانگیں لے لی، اس میں تو اب جنرل آ گیا نا محبوب چیز، جس سے اولاد لے لی، ٹھیک ہے، تو اسے جنت ملے گی۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ، درد، اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو آخرت کے ساتھ جوڑے نا۔ یہ معذور بندہ اگر اسے کہا جائے کہ اس معذوری کے بدلے میں تجھے قیامت والے دن ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، صرف یہ 60 سال معذوری کے کاٹ لے، اور یقیناً اور تیرے مقابلے پہ جو صحت مند تھا دنیا میں، جس کو لاکھوں کروڑوں لوگ مذہبی پیشوا بھی مانتے تھے، اس کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی قیامت والے دن۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے ویسا نہ بنا، میں اس طرح ہی اچھا ہوں، کہے گا کہ نہیں؟ کیونکہ وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے جناب۔ کھربوں سال کی زندگی میں 60 سال کچھ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے، تم سمندر میں انگلی ڈبو، تمہاری انگلی کے ساتھ جو لگ جائے دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ جب کوئی مثال ہی نہیں ہے اس میں یہ 60 سال کی زندگی آٹے میں نمک بھی نہیں ہے۔ اس تکلیف کو کاٹ کے اگر ہمیشہ کی تکلیفیں دور ہونی ہے تو کوئی مشکل سودا نہیں ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غریب اور مفلس صحابہ میرے امیر صحابہ سے بھی 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ ہے دونوں صحابہ ہیں لیکن ایک نے تکلیف زیادہ کاٹی ہے۔ عبداللہ بن عمر غریب صحابہ میں بیٹھا کرتے تھے اور یہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ انہوں نے پہلے جنت میں جانا ہے کیونکہ دنیا میں انہوں نے تکلیفیں کاٹی ہیں جناب۔ تو اس لیے دنیا کے مقدمے کو آخرت سے جوڑ کے سمجھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ ایبسولوٹلی دنیا کنسیڈر کریں گے پھر تو آپ واقعی مارے گئے۔ تو جب آپ ڈاکٹرین ہی غلط پیش کر رہے ہیں تو رزلٹ غلط ہی نکلے گا۔ اگر کوئی معذور شخص اپنی معذوری پر یہ کہہ دے کہ اللہ نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، یہ کلمہ کفر ہے جی، توبہ کرے گا، نکاح بھی دوبارہ کرے گا، تجدید ایمان بھی کرے گا، اور جیسے ہی توبہ اور تجدید ایمان کرے گا اس کی پرانی نیکیاں واپس آ جائیں گی۔ یہ بھی اگلے دن لوگ پوچھ رہے تھے کہ جو مرتد ہے اس کے پرانی جو نیکیاں پوری زندگی کی ضائع گئی۔ نہیں سرکار، توبہ ایک ایسی چیز ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے، اگر کوئی شخص شرک سے توبہ کر لے، شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل ناحق کرے، حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ۔ تیسرا زنا۔ ان 3 گناہوں کا ذکر کر کے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا اگر کوئی ان 3 گناہوں سے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کے عوض اسے نیکیاں عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو توبہ کریں جی۔ حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور حدیث میں ہے کہ رکوع میں ملنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ اس کو میں نے کافی دفعہ بریف کیا کہ یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ دنیا میں بھی ایکسیپشن ہوتی ہے۔ جب شریعت میں کسی معاملے میں ایکسیپشن دے دی جائے اسے حکم عام کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کر لینا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ایکسیپشن دی ہے رکوع میں رکعت ملنے کے اعتبار سے، لیکن اسے عادت نہ بنایا جائے، اس چیز کو ناپسند کیا گیا۔ بار رکعت مل جاتی ہے، اس میں صرف امام بخاری یا 1-2 ائمہ کا تفرد ہے، باقی پوری امت سنی شیعہ ہوں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، چاروں امام، علماء عرب، پاکستان میں بھی بعض اہل حدیث علماء، شیعہ بھی، سارے علماء اس پہ متفق ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے۔ اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی آپ رکعت اور ملا لیں، تو وہ ایکسیپشن اس ایک معاملے میں دی گئی ہے۔ علی بھائی لا علاج بیماری ظلم ہے یا اللہ کی رحمت
اس مریض کے ساتھ ہوتی. جی بیماری کو آپ نے رحمت ہی ماننا ہے. میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ لیں, مکافات عمل. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے, یا ہمارے گناہوں کی سزا ہماری اولاد کو مل رہی ہے. نہ, لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پہ جو تکلیف آئی ہے, کیا کوئی جرت کرے گا کہ اسے ان کی غلطیوں یا گناہوں کا وبال کہے گا؟ نہیں. آج کی ڈیٹ میں جو کچھ بھی آپ کو تکلیف آتی ہے, آپ نے یہی کہنا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اپنے گناہوں کی سزا اس لیے نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہمیں وہی سے پتہ نہیں ہے. اپنے لیے آپ ضرور کہیں, کسی دوسرے کو نہ کہیں کہ اسے اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے. اس کے لیے آزمائش سمجھیں, اپنے آپ کو ریوزٹ کریں کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. لیکن آج کی ڈیٹ میں چونکہ وہی کا سلسلہ ختم ہے, لہٰذا جس مسلمان کو آپ تکلیف میں دیکھیں گے ایک ہی بات کریں گے کہ آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. باقی وہ ویڈیو میری کلاس کی ہے, 50 منٹ کی ویڈیو ہے, مکافات عمل, وہ آپ دیکھیں. علی بھائی عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی کیا مکمل نابینا تھے؟ جی مکمل نابینا تھے, جی بالکل نابینا تھے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ان کو امامت پہ فائز کیا تھا. اہل مدینہ کے یہ استاد تھے. ہجرت مدینہ سے پہلے جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کے لیے وہاں گراؤنڈ بنائی کہ حضور آئیں اور حضور کے ساتھیوں کو جو نیو مسلم تھے پہلے دین سکھایا جائے, ان میں یہ ٹاپ آف لسٹ صحابی تھے. مکمل طور پہ نابینا تھے یہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی بھائی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں کیا کرنا چاہیے جب ہمارے سامنے یا ہمارے ساتھ ہی کچھ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں اختلاف کریں؟ انسان کو علم بھی ڈیفینیٹ نہیں ہوتا. علم حاصل کریں اور اس کے بعد علمی طریقے سے غلطی ہائی لائٹ کریں, بس اس سے زیادہ آپ کے مکلف نہیں ہیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اب زمانہ جب عمل علم سے بہتر ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ علم عمل سے بہتر. اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے. علم اور عمل دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں اسلام میں. اسلام میں اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. سورہ الذاریات میں ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. مرد و عورت جوڑا ہے, ایون پلانٹس میں, اینیملز میں بھی جوڑے ہیں. اچھا, علم اور عمل بھی جوڑا ہے. صرف علم بھی کوئی چیز نہیں, صرف عمل بھی کوئی چیز نہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر جوڑا ہے. نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. صرف فضائل اعمال پڑھنا نہیں بلکہ برائی سے روکنا بھی. یہ کام مشکل ہے, جوڑا ہے. زمین اور آسمان جوڑا, دنیا اور آخرت جوڑا. اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. اسلام میں شادی کے متعلق کیا ہے, کتنی سادگی کی جائے. اپنے گیون سرکمسٹانسز میں جتنی آپ سادگی کر سکتے ہیں کریں. سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے وائف کو لا کے تو زمین پہ کاٹن کی چادر کے اوپر کہنا ہے کہ بھئی اس پہ آپ نبی الاسلام نیچے سوتے تھے تم بھی نیچے سو. اپنے کف میں شادی کرنی ہے جو ابن ماجہ میں حدیث ہے, اپنے ہم پلہ لوگوں میں. باقی آپ فضول خرچی نہ کریں بہت زیادہ. لائٹنگ کوئی فضول خرچی میں نہیں آتی ہے, اناؤنسمنٹ ہے. لیکن اگر آپ 10 لاکھ کی لائٹنگ کرا دیں گے تو ہم اسے فضول خرچی کہیں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ 5000 لوگ ولیمے پہ بلا لیں گے تو ہم کہیں گے یار یہ 5000 لوگ کیوں بلائے ہیں یار تم نے, اور ان میں کوئی بھی غریب آدمی نہیں ہے. آپ ذرا یہ پولیٹیکل لیڈرز کے گھروں میں ان کے بچوں اور بچیوں کی شادیوں پہ دیکھیں, وہ لوگ جو تقریروں میں ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں وہاں جفیاں ڈال کے ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں, اور سارے آئے ہوتے ہیں. وہ صحافی جنہیں یہ غدار وطن اور لفافی اور انڈین ایجنٹ کہتے ہیں, سب لوگ ان کے بچے اور بچیوں کی شادیوں میں پہنچے ہوتے ہیں اور ہنس کے ان کو مل رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نورا کشتی کر رہے ہو پھر تم لوگ ہمارے سامنے, یہی مطلب ہے نا. میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں. اب اللہ کا شکر ہے ہمیں نام نہیں لینا پڑتا, بہت کہیں ضرورت ہو تو وہاں نام لیتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا نے سب کو ننگا کر دیا ہے. لوگوں جب میں بول رہا ہوں آپ کے دماغ میں وہ ویڈیوز چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ علی بھائی کس کی بات کر رہے ہیں, اور ادھر کس کی بات کر رہے ہیں, ادھر کس کی بات کر رہے ہیں. اب فیس بک پر آپ اپنے پیج پر ویڈیو اپلوڈ, فیس بک کا پیج تو نہ پہلے میں نے بنایا تھا نہ اب میں نے بنایا, کافی سارے لوگوں نے بنایا, وہ آپ دیکھ لیں. کتے کی موجودگی میں فرشتہ کیوں نہیں آتا, گھر میں کیوں نہیں رکھ سکتے, منع کیا نبی الاسلام نے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو, اور تصویر سے مراد جو عبادت کے لیے
اور کتا ہو، وہاں پہ فرشتے نہیں آتے جب تک کہ اس کتے کو نکال نہ دیا جائے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کتا یا تو گھر کی حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے، وہ بھی گھر کی باؤنڈری سے باہر، یا شکار کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی رکھے گا تو اس کے نام اعمال سے روزانہ 2 قرات اجر کم ہوگا، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ جی ہاں، باقی ڈاگز پالنا یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں، میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی۔ علی بھائی، میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جس کو آپ کا تعارف ڈاکٹر اسرار احمد کے ذریعے ہوا، کیا ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ہدایت کے کلائمیکس پہ ہیں دین اسلام کی روح سے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے یہ بات کہنی چاہیے کہ الحمدللہ جو بھی قرآن و سنت پہ چلنے والا ہے، اپنی کوشش کے ساتھ قرآن و سنت پہ ایمانداری سے چلنے والا، ظاہر ہے باقی ساری انسانیت سے وہ بہتر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سارے کو واجب القتل ہے یا باقی سارے جہنمی ہو گئے، نہیں۔ یہ تو اعتماد ایک مسلمان کو ہونا چاہیے کہ وہ یہ بات کرے کہ الحمدللہ ہم قرآن و سنت پہ چل رہے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم کسی کی تذلیل نہیں کرتے۔ لیکن جو اسلام کے رشتے میں ہم سے بات کرے گا کسی اسلامی بات کے اوپر، اس کی پگڑی تو اتار کے اس کے ہاتھ میں پکڑائیں گے اگر وہ رسول اللہ کے ساتھ غداری کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سکھ بن جائیں، ہندو بن جائیں، عیسائی بن جائیں، اپنی عزت کروائیں۔ اسلام میں آ کے جب آپ اپنی عزت کروائیں گے اور رسول اللہ کے مخالف تعلیمات دیں گے، ہم آپ کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، سیدھی سی بات ہے۔ علی بھائی، ہم اکثر لوگوں کا غلط عقیدہ دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم سے چپ نہیں رہا جاتا۔ ہم ان کو قرآن و حدیث سے والا پیش کرتے ہیں، اصلاح اور دعوت کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ اپنے عقائد پہ، تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تو انبیاء کی موجودگی میں بھی ایسے ہوتا رہے۔ تو اس کے اوپر میں پہلے بول چکا ہوں کہ طریقہ کار کیا ہے کہ پہلوان کو اس کے زور پہ گرائیں، جو بات وہ سننا چاہتا ہے اس کے اوپر بات کریں۔ ہمیں جتنے لوگ سمجھاتے ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جس نے کبھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہو، اور جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے نا، وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ ان کو حافظہ اللہ کہتے ہیں، ان کے بزرگوں کو احترام کے ساتھ مولانا اور صاحب کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو ہم بتاتے ہیں اس لیے کہ ان کے بڑوں نے ہمارے بڑوں کو، یعنی رسول اللہ کو، صحابہ کو، اہل بیت کو گالیاں دی تھیں، ان کا ایٹیچیوڈ بھی یہی تھا۔ ہمارے ماں باپ کی عزت کیا نبی علیہ السلام، صحابہ اور اہل بیت کے ماں باپ سے زیادہ ہے؟ اور ان کے ماں باپ تو چھوڑ دیں، ڈائریکٹ رسول اللہ کو گالیاں دی کافروں نے، نہیں دی؟ قرآن میں وہ نقل ہوئی ہیں، کبھی کہا مجنون ہے، کبھی کہا پاگل ہے، کبھی کہا اسے پریشان خواب آتے ہیں، کبھی کہا یہ دیوانہ ہے، کبھی کہا اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے صبح و شام، اور یہ تیار کر کے تو مارکیٹ میں لے آتا ہے یہ قرآن کی آیات، نعوذ باللہ۔ حتیٰ کہ آپ کی بیوی کے اوپر تہمت لگا دی، جی۔ اور سب سے بڑھ کر عبداللہ ابن ابی نے جو کہا سورۃ المنافقون میں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ان ذلیلوں کو نکالیں گے، اور ذلیل کسے کہا؟ صحابہ کرام کو، رسول اللہ کو، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ نے کہا کہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ تو جب نبی علیہ السلام کے لیے الفاظ آپ کی مبارک زندگی میں استعمال ہوئے ہیں تو باقی تو آپ چھوڑ دیں۔ اس چیز کے بعد آپ شکر ادا کیا کریں۔ کیا نبی کی صرف اس سنت پہ آپ نے عمل کرنا ہے کہ آپ نے رفع الیدین کرنا ہے اور پگڑی باندھنی ہے؟ اس سنت پہ عمل نہیں کرنا کہ آپ کے مخالفین آپ کو گالیاں دے، یہ نہیں سنت۔ اس لیے میں کہتا ہوں گالیاں دینا سنت نہیں ہے، یہ بنو امیہ کی سنت ہے۔ گالیاں کھانا نبی علیہ السلام کی اور ان کے اہل البیت کی سنت ہے۔ مروان بن حکم مدینے کے ممبر پہ بیٹھ کے حسن حسین سامنے جمعہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے کہ اہل البیت ملعون ہے، نعوذ باللہ۔ تو حسین ابن علی نے کہا کہ ملعون تو وہ ہے کہ جس کے باپ کو اور نکال دیا تھا نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف سے، یعنی تیرا باپ جو حکم تھا، تم لوگ ہو۔ اہل البیت ملعون نہیں ہے، اہل بیت کا تو ذکر ہے قرآن میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، آیت مباہلہ میں ذکر ہے، درود شریف میں ذکر ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اہل بیت کے بغیر درود پڑھے تو تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ یہ چھوڑ دیں، کوئی ٹینشن میں نہ آیا کریں۔ کیا یہ بات حدیث میں ہے کہ عیسیٰ
کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے تمام مسلمان فرقے ختم ہو جائیں گے. حدیث میں تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی تو اشارہ اس حوالے سے ملتا ہے نا کہ مسلمان انہیں ایکسیپٹ کر لیں گے، یا ایگزیکٹلی اس وقت تک اتنے ہی فرقہ واری ڈائلیوٹ ہو جائے گی کہ سب لوگ متفقہ طور پر مان لیں. آج تو ایسا نہیں پاسبل، کیونکہ بریلویوں میں اگر آ گیا دیوبندیوں نے نہیں ماننا، اہل حدیث میں آ گیا تو حنفیوں نے نہیں ماننا، سنی میں آ گیا شیعہ نے نہیں ماننا. تو اس کا مطلب ہے کہ فرقہ واریت کی جڑیں کافی کمزور ہو چکی ہوں گی. تو کیا آپ کو یہ جڑیں کمزور ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں؟ آئیے اب بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا اس پلیٹ فارم کی برکت سے کیا ہو گیا ہے. چلیں انجینئر صاحب آپ سے 2008 میں یہ باتیں کر رہے ہوتے تو آپ کہتے ہیں دیوانے کا خواب ہے، پتہ نہیں پورا ہوگا کہ نہیں. ہمیں تو خود بھی اس وقت نہیں پتا تھا. دنیا میں چیدہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کی برکت انہیں دکھائی ہے کسی بھی فیلڈ میں، ورنہ عموماً سارے انقلاب مرنے کے بعد آتے ہیں. اس انقلاب کو دیکھنے کی نوبت نہیں آتی ان لوگوں کے اوپر. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کو یہ برکت دی ہے کہ آپ کے سامنے انقلاب نظر آ رہا ہے. کل تک جو ہمارے اجتہادی غلطی کہنے کے اوپر کہتے تھے خاموش ہوں، اب ہمیں کہتے ہیں یہ کیا اجتہادی غلطی کا آپ نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے. اجتہادی غلطی کہاں سے ہے؟ دیکھا فرق. کل تک جو کہتے تھے کہ یہ جو بابے ہیں ان کے بارے میں نہ بولیں، آج وہ کہتے ہیں یار ان بابوں کا نام آپ اتنے احترام سے کیوں لیتے ہیں، انہوں نے کام ڈالا ہوا ہے. وہی بندے ہیں. اس لیے میں نے اس پلیٹ فارم سے بارہا دعویٰ کیا ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے زیادہ نرم مزاج بندہ کوئی نہیں ہے. میرے جیسے ٹاپکس کو ایڈریس کرنے والا کوئی شخص آپ نے دکھانا ہے جو گالی گلوچ کے بغیر بات کرتا ہو، یعنی سوران سور کے بغیر بات کرتا ہو. ہاں جو بھی بولتا ہے پھر وہ گھر چھوڑ کے آتا ہے. جی بریلوی جب گستاخانہ عبارتوں پہ دیوبند اور اہل حدیث کے خلاف بولتے ہیں تو پہلے پڑھتے ہیں بعد ذالک زنیم، کہتے ہیں یہ حلالی نہیں ہے. ہاں ہم نے آج تک ان کے کسی بزرگ کے بارے میں کہا کہ یہ حلالی نہیں ہے. ہمیشہ کہا مولانا فلاں صاحب. ہم سے زیادہ کون نرم ہے؟ ان کے تو منہ سے جھاگ چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے جب اختلافی موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے آج بھی کوئی شخص ہم سے زیادہ نرم نہیں ہے جو اس ٹاپک کو ٹاپک بنائے اور بات کرتے ہوئے وہ قرآن و سنت کی باؤنڈریز کو کراس نہ کرے سوائے اس پلیٹ فارم کے. اللہ کے فضل سے ہمیشہ احترام سے بات کی. آپ کے بزرگوں نے لکھا احمد صاحب بریلوی ان کی پوری جماعت شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پہ حملہ آور ہوا جس طرح شیاطین انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے. آپ نے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم اور نبیوں کی جگہ رکھا اور احمد صاحب بریلوی کو اور ان کے کروڑوں فالورز کو شیاطین کی جگہ رکھا، ان شیطانوں کی جگہ جو انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ علماء دیوبند نرم ہے یا انجینئر صاحب نرم ہے؟ آپ کے احمد صاحب بریلوی صاحب نے جو بندیوں کو واجب القتل اور مرتد ڈکلیئر کیا اسام الرمین میں، ہم نے کبھی کسی کو مرتد واجب القتل ڈکلیئر کیا؟ احکام شریعت میں یہاں تک لکھا کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ رافضی اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا، یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل ہیں. ہم نے کبھی کہا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا ذبیحہ حرام ہے یا کہا یہ مرتد ہے؟ نہیں. ہمسا ہو تو سامنے آئے. ٹائم قیامت تک جے کوئی بندہ لے کے آنا ہے جو ٹاپکس بولتا ہوئے اور ہماری نرمی کے 100ویں حصے کو بھی پہنچتا ہو. آپ تو فتوے سے بات سٹارٹ کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے. آپ کے تو بزرگان دین کہتے ہیں ہمیں مدینے کے کانٹوں سے پیار، مدینے کی پتیوں سے پیار، مدینے کی راکھ کے ذروں سے پیار، لیکن مسجد نبوی کے امام سے پیار نہیں ہے. ہاں مدینے میں ایک چیز ہے جس سے آپ کو نفرت ہے، وہ مسجد نبوی کا امام ہے، باقی ہر چیز سے آپ کو محبت ہے. تو ہم کہیں گے رکو ذرا، صبر کرو. ہم کسی کو نہیں کچھ کہتے، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں میری بزرگی پہ لعنت ہو کہ میں پوری زندگی اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جہاں پہ ایک نجدی خبیث بقول آپ کے گستاخ رسول امام امامت کروا رہا ہے 100 سال سے، اور مسجد نبی شریف کے اوپر ان کا قبضہ ہے. سارے بزرگ قربان ہو جانے چاہیے.
بابا جی کہتے سننا اوے امام مالک فرماندے نے امت مر جائے ہاں اے وچ ایڈ کرو وہ سارے مر جان کہ جڑے مسجد نبوی اور خانہ کعبہ شریف کو نجدیوں سے آزاد نہیں کر پا رہے جبکہ وہ ان کو گستاخ سمجھتے ہیں. ہم تو نہیں سمجھتے نا, ہماری بات چھوڑ دیں, ہم تو آپ کی بات کر رہے ہیں. تو دیکھ لیں ہماری کتنی نرمی ہے, ہم تو پیار محبت سے بات کرتے ہیں. سورۃ الحدید میں جو آیا کہ دنیا کی تکلیف آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی, تمام افراد کے افراد کے لیے ظاہر ہے دنیا کی تکلیف ظاہر ہے ہر اس کے لیے, لیکن قرآن کی ایک ڈاکٹرن ہے جس کا عقیدہ درست ہوگا, ایمان بالآخرت, ایمان باللہ, ایمان بالرسل, تو اس کے اعتبار سے جس نے اللہ کو نہ پہچانا تو ظاہر ہے اس کو تو دنیا میں نعمتیں ملیں گی, لیکن دنیا میں اس نے تکلیف بھی کاٹی, آخرت میں اس کو کوئی انعام نہیں, دنیا میں ہی ملنا ہے جو کچھ ملنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. بالکل یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں, لیکن اس کی بریفنگ خود نبی علیہ السلام نے خود اس کو بریف کیا ہے. آپ علیہ السلام فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ بعض اوقات یا رسول اللہ ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں, ہمارا لباس اچھا ہو, ہماری جوتیاں, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو, بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو, دل گواہی دے دے کہ یہ قرآن و سنت میں لکھا ہے, پھر بھی منہ پھیر لو جو سارے فرقے اور ان کے علماء کر رہے ہیں الا ماشاء اللہ. یہ ہے تکبر. یا دوسروں کو حقیر جانو. خود مہنگے کپڑے پہننا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن کسی غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ جرم ہے. تو یہ آپ علیہ السلام نے اس کو بریف کر دیا. ایڈا لمبا سوال. تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے؟ میری بے شمار ویڈیو اس پہ گواہ ہیں, قرآن کی آپ تفسیر کلاسز دیکھ لیں, یہ ساری کی ساری باتیں, یہ باقی جتنے آپ نے سوال لکھے ہیں میری تفسیر کلاسز میں ریکارڈڈ ہیں. علی بھائی وی لو یو in a western society where when you speak talk with a woman you need to maintain an eye contact. if you کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی, اگر وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں نا, آپ نے جس وومن سے بات کرنی ہے آپ اسے بریف کر دیں. دنیا کی کون سی عورت ہے جو اس بات کا برا مانے گی کہ تم میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے؟ دیکھنا تاڑنا تو ہراسمنٹ ہے یورپ کے اندر, نہ دیکھنے کو آپ نے کہاں سے یہ معیوب سمجھ لیا. اگر وہ سمجھتے ہیں نا آپ انہیں بریف کر دیں کہ دیکھو ہمارے ریلیجن میں عورت کا یہ حق ہے کہ اس کا مرد اسے دیکھے, عام حالت میں بھی دیکھنے کا منع کیا گیا ہے. سورہ نور کی آیات ہیں آل مائٹی گاڈ کی طرف سے کہ مؤمن مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومنہ عورتوں کو کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. تو آپ کو جہاں پہ خطرہ ہے نا کہ کوئی اس چیز کا برا مان رہا ہے نظر جھکا کے بات کرنے, تو آپ اس کو بریف کر دیں. آپ یہ ساری باتیں کیا نہیں کر سکتے؟ کل کو تو آپ یہ کہیں گے کہ ایک عورت نے آ کے مجھے برائی کی طرف مائل کیا, تو وہاں پہ تو عورتیں اس طرح کر لیتی ہیں, اس لیے پھر علی بھائی اگر میں نہ مانا تو وہ ناراض ہو جائے گی. واٹ نان سینس دس. آپ اسے ایجوکیٹ کریں گے نا, تو شریعت میں آپ تو صرف اسی کو گناہ سمجھ رہے ہیں نا, ہاں گناہ یہ بھی ہے, تو آپ بریف کر دیں. اس میں کون سے ایپ والی بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی وہ کرسمس کے اوپر چیزیں لے کے آ جاتے ہیں, تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی لے کے آتا ہے اس سے پوچھیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہے کہ اللہ کے نام کی ہے تو کھا لیں, اور اگر وہ کہے کہ کسی بت کے نام کی ہے, یا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جیزس کرائسٹ اللہ کا بیٹا ہے اور ہم نے خدا نے بیٹا جنا اس خوشی میں دے رہے ہیں, تو انہیں بتائیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہے, اور اسے تورات اور انجیل کے حوالے دیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ آئی ایم جیلس گاڈ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ میں آسمانوں میں اور نہ زمین کی گہرائیوں میں نہ سمندروں میں اپنے ساتھ کسی اور خدا کو برداشت کرتا ہوں. وہ تو پیغمبروں کو بھی نہیں مانتا اس حوالے سے کہ اسے خدا کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے. یہ تو تورات انجیل میں لکھا ہے, انہیں کو تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, اور یہ توحید کے منافی ہے کہ ہم غیر اللہ کے نام کی کوئی نیاز کھائیں. یعنی یہ بات بھی آپ نے نہیں کرنی ہے. پھر مولوی آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کافر ملکوں میں نہ جائیں, جب آپ کی ضرورت ہی نہیں ہو رہی. تو اگر آپ وہاں جاتے ہیں, ہم نہیں کہتے آپ لڑیں جا کے یا ان کے گلے کاٹنا شروع کر دیں, لیکن کم از کم زبان سے تو دعوت دیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. یہ پورا آپ کا تھدا ریئل ٹائم جو سوال تھے,
کوئی ایک پرچی ایسی نہیں ہے جو بعد میں آئی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ بعد میں جب 3 گھنٹے کے بعد انٹر ہوں گے تو پیپر تو ویسے ہی نہیں نا آپ کا لیا جائے گا. کوئی ایک بندہ جس نے پرچی پہلے بھیجی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو یا اس کا جواب نہ دیا ہو. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. حاضرین کے گھر والوں میں سے یا وہ خود بیمار ہیں تو اے اللہ شفا عطا فرما. پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں پر بھی کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، انڈیا میں، چائنا میں، کشمیر میں، فلسطین میں، ایون پاکستان میں، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.